بلاول بھٹو صاحب. جناب اسپیکر آپ کا مہربانی. ہم نے کافی تفصیل سے بجٹ پہ بحث بھی کیا تھا, حکومت نے اپنے موقف پیش کیا, ہم نے بڑے لمبے تقریریں کی ہیں, تو آج میں تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جناب اسپیکر, اب سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے, سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں, دو ہی آپشنز رہتے ہیں. یا ہمارا وزیر اعظم مان لے کہ وہ غلط ہے, معافی مانگے عوام سے, معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں, میں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے, میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے, مجھے معاف کیجئے, اب ہم سب مل کے کام کریں, ایک پاکستان ہو کے کام کرے, ان سارے مسائل کا حل کرے. یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے, گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے کہ اس ملک کی قیادت کرے. جناب اسپیکر, میں کہاں سے شروع کروں, میں کہاں سے شروع کروں؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں. میرا سامنے ہمارا آپ کا وزیر کا بجٹ کا تقریر کا ٹیکسٹ ہے, آپ کا وزیر کا بجٹ کا تقریر کا ٹیکسٹ ہے, جہاں پیج 9 پہ لکھا گیا ہے. دونوں سائڈ سے جیدگی کا مظاہرہ کرے, سب کو موقع ملے گا اپنا نقطہ نظر. مہربانی دونوں سائڈ پیشنس شو کرے, پلیز پلیز, موقع ملے گا, سب کو موقع ملے گا جو رسپانسبل. جناب اسپیکر, یہ حکومت کا بجٹ سپیچ ہے جو حماد اظہر صاحب نے اس بجٹ کے شروع میں اس سورہ ہاؤس کو سنایا تھا. کرونا ریلیف کے نیچے انہوں نے گنا ہے کہ ہم کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اس ملک کے عوام کو کرونا کا پینڈیمک ہوتے ہوئے ریلیف پہنچانے کے لیے. اور اس میں لکھا ہے کہ price of petrol will be reduced by rupees 42 per litre and diesel by rupees 47 per litre, which will provide relief of 70 billion rupees to the people of Pakistan. کیا ہوا آپ کا بجٹ کا تقریر کا؟ بجٹ اب پاس ہی نہیں ہوا, اور 2 دن پہلے انہوں نے پورے ملک میں یہ جو پیٹرول بم اڑا دیا ہے, پیٹرول لیوی کی مد میں. نا جناب اسپیکر, یہ اس لیے اتنا آؤٹریجس ہے کہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھا, جب پی ٹی آئی ان بینچز پہ تھا, تو ان کے بڑے بڑے لیڈران یہاں لیکچرز دیتے تھے, نون لیگ حکومت کو تنقید کرتے تھے پیٹرولیم لیوی پہ. آتے ہوئے انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا, لیکن ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچانا تھا, جب آپ نے پاکستان کے عوام جو ایک وبا کا مقابلہ کر رہا ہے, دنیا کا گلوبل ریسیشن کا مقابلہ کر رہا ہے, جب آپ جانتے ہو اس ملک کا ہر کسان, ہر ہاری کا فصل خطرے میں ہے, آپ نے اوپر سے یہ پیٹرولیم لیوی کا بم اڑا دیا ہے جس سے ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ نہ صرف ناانصافی ہے, یہ نہ صرف ناانصافی ہے, لیکن یہ اللیگل بھی ہے, کرمنل بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام اوگرا نے کرنا تھا وہ نوٹیفیکیشن کیسے کسی وزیر نے نکال سکتا ہے؟ تو یہ اللیگل ایک کام ہے جو انہوں نے اپنے عوام پہ بوجھ ڈالے ہیں. حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر فائدہ پہنچا ہے تو ہمارا آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچا ہے, اگر فائدہ پہنچا ہے تو پی ایس او کو فائدہ پہنچا ہے, اگر فائدہ پہنچا ہے تو شیل اور دوسرے کمپنیز کو فائدہ پہنچا ہے. جناب اسپیکر, جب یہ کمپنیز بڑے منافع بنا رہے تھے تو اس کا ریلیف عوام تک نہیں دیا گیا تھا, اور جب یہ نقصان میں ہے تو سب سے بڑا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتے ہیں جب اتنا بڑا ظلم پاکستان کے عوام پہ کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان سے, یہ کیسے اپنا شکل دکھائیں گے اپنے عوام کو؟ یہ کیسے واپس جائیں گے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز؟ میں پوچھتا ہوں ان ایم این اے سے جو بجٹ سیشن میں اپنے ہی حکومت کے خلاف تقریر کر رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ان وزیر سے
جو ٹی وی پہ جا کے بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے آج یہاں بیٹھے ہیں. کیسے جواب دیں گے؟ کیسے آپ جواب دیں گے عوام کو جب آپ نے ریلیف پہنچانا تھا، جب آپ نے ان کو مدد دلوانا تھا؟ آپ نے ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مذمت کرتی ہے. ہم ہر فورم پہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کریں گے. اس سے ایک مہنگائی کی طوفان کھڑا ہو جائے گا. آپ نے، ہم سب نے مل کے اس وقت وہ قدم اٹھانا ہے جس سے ہم اس ملک کی غریب عوام کو ریلیف پہنچا سکتا ہے. ہم نے پیٹرول کمپنی سے، بڑے بڑے بزنس سے پیسہ لے کے عوام تک پہنچانا ہے، اور یہ لوگ غریب عوام سے جیب سے چوری کر کے بڑے بڑے آئل کمپنیز کو پروفٹ دے رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہ میں سمجھتا ہوں، میں تجویز دوں گا کہ وزیر اعظم صاحب بس نوٹس ہی لینا بند کر دیں. پہلے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے جب دوائیوں کا 200% اضافہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا، وزیر کو بھی نکالا، انکوائری بھی آرڈر کیا گیا. نہ ہم وہ انکوائری کے بارے میں پھر سے سنے ہیں، اور آج تو دوائیوں کی قیمت 500% اضافہ کیے ہیں. کورونا کے شروع میں وزیر اعظم صاحب نے ماسکس پہ نوٹس لیا تھا. جب ایک ڈبہ آپ کو 150 روپیز میں ملتا تھا، اب آپ کو ایک ڈبہ 1500 روپیز کا ملتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آٹا کا نوٹس لیا تھا. جب آٹا 20 kg 650 روپیز کا تھا، اب 1100 کا ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے چینی کا نوٹس لیا تھا. چینی 50 روپیز پر kg تھا، اور اب 85 اور 95 تک پہنچ گیا ہے. بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو کوارنٹینا میں رکھے، کوئی نوٹس نہ لے، کوئی تقریر نہ کرے، کوئی پریس کانفرنس نہ کرے. بہت ذمہ دار لوگ ہیں، وہ پروفیشنلی اپنا کام کریں گے. جناب اسپیکر، دوسرا پوائنٹ، یہ جو پی آئی اے پلینگ کریش کے انویسٹیگیشن کے ساتھ ہوا ہے، یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے. یہ ایک پلین کریش ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے. ہمارے عوام پریشان ہے، کراچی کے عوام، سارے عوام پریشان تھے، اور انہوں نے اپنے آپ سے، اپنے کوٹھیوں سے اپنے غلطیاں کو چھپانے کے لیے جو پائلٹس فوت ہوئے ہیں ان پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایئر ٹریفک کنٹرولر پہ ذمہ داری سونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایک پلین کریش کو استعمال کر کے پی آئی اے اور سول ایویشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کا منافقت ہے کہ وہ وزیر جو 7 سال سے جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے، جعلی ڈگری کا کیس بھگت رہا ہے، کبھی اس کیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے اور کیو لیگ کا حصہ بن جاتا ہے. کبھی وہ جعلی کیس استعمال کیا جاتا ہے اور اچانک وہ پی ٹی آئی کا بن جاتا ہے. اس میں ہمت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے پائلٹس پہ اس قسم کا الزام لگا سکتے ہیں؟ کوئی جعلی ڈگری کو سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کو، اپنا پی آئی اے کو، اپنا پائلٹس کو، اپنا سول ایویشن کو اس حد تک عالمی لیول پہ کردار کشی کرتے ہو. ان پائلٹس کو اور ان پیسنجرز کو اس جہاز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دن. صوبائی سندھ اور بہت سے لوگ اب این سی سی میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ایئرپورٹس نہ کھولے، جہاز نہ چلائے، لاک ڈاؤن جاری رکھے، اور پھر یہاں آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر کہتا ہے کہ وہ پریشان تھے، کرونا کے بات کر رہے تھے. obviously کرونا کے بات کر رہے تھے، آپ ان کو زبردستی کرونا کے دوران جہاز پہ چڑھا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو بھی آپ کو کرٹیسزم ہوگا پی آئی اے کا، جو بھی آپ کا کرٹیسزم ہوگا سول ایویشن کا، ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی کمزوری ہے ہم اس کمزوری کو حل نکالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں،
لیکن اس قسم کا کردار کشی کرنا ہر پاکستانی پائلٹ کا انسلٹ ہے. اور یہ لوگ امیر لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ محنت کر کے کام کرتے ہیں. وہ آپ ان کو سیاسی اپوائنٹمنٹس کہتے ہو. اس حکومت یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جس کو بھی امپلائمنٹ ملتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے. یہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک پینڈیمک کے دوران وہ سٹیل مل سے ہو, وہ پی آئی اے سے ہو, وہ سول ایویشن سے ہو, ان کو بے روزگار کیا جائے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے. یہ کس قسم ہے؟ ملازمین تھے, ان کے پینشنز میں اضافہ نہیں کرتے. یہ ظلم ہی ہوتا ہے جناب اسپیکر, اور اس قسم کا ظلم صرف اور صرف یہ کٹ پتلی حکومت کر سکتی ہے. میں نے اپنا انیشل تقریر میں اس ہاؤس میں کھڑا ہو کے سویڈن کے بارے میں بریف کرنے کی کوشش کیا تھا کہ جو ایگزامپل ہمیں سامنے آ رہا ہے, جہاں لاک ڈاؤن اپنایا نہیں گیا, وہاں نہ معیشت کو فائدہ ہوا اور سب سے زیادہ اموات ہوا. ان کے لوگ آئسولیٹ ہیں, وہ کسی ملک میں ٹریول نہیں کر سکتے, وہ ان کے آس پاس کے ممالک میں ٹریول نہیں کر سکتے. اور آج وہی سلوک پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہ اس لیے کہ یہ حکومت کا کوئی واضح پالیسی نہیں. صاحب نے فرمایا تھا, چاہے یونائٹڈ کنگڈم ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو, وہ سب چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سٹیزنز آ رہے ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہے. جناب اسپیکر, یہ اپنی کوٹھایا پی آئی اے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں, اپنے کوٹھایا سول ایویشن پہ نہیں ڈال سکتے ہیں. پاکستان پہ بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی کردار کشی ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ یہ نالائق ہے, یہ نااہل ہے اور اپنے کام نہیں کر سکتے. No cross talk, please. No cross talk. Please. Please. جناب اسپیکر, آج ذکر ہوا جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ جاری ہے, اس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارے جو عوام اس میں ہے ان کا تحفظ ہوگا اور جلد از جلد اس مسئلے سے ہم نکلیں گے. ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہمارا کراچی کے عوام بہت کے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں. بے روزگاری اور معیشت کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں اضافہ ہوں گے جناب اسپیکر. اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پورا صوبہ میں چلتا آ رہا ہے, ہمارے دیہاتوں میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے, اب ویسا ہی صورتحال کراچی میں بھی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کے اپنے ایلائی سے, میں پوچھتا ہوں آپ کے اپنا ممبرز سے جو اس بجٹ کو ووٹ دے رہے ہیں, اس وقت کراچی کے عوام عذاب میں ہیں کہ الیکٹرک جیسے ادارہ جو ان کے فائنانسر کا ادارہ ہے, ان کا کرپٹ فائنانسر کا ادارہ ہے, کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں, ان کے بلز میں اضافہ بھی کر رہے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ پر لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, کچھ کرے اس گرمی میں, اس موسم میں. بلوچستان, سندھ, پورا ملک میں جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کیا جا رہا ہے, آپ اپنا سمارٹ لاک ڈاؤن کی کوشش کریں, آپ اپنا سمارٹ لاک ڈاؤن کی کوشش کریں. کیا لاک ڈاؤن ہوگا, کیا سلسلہ چلے گا جب ہمارے عوام سکون سے نہیں جی سکتے ہیں. آپ ان کے اوپر پیٹرولیم لیویز بھی ڈالتے ہیں, ان کے اوپر مہنگائی کے بوجھ ڈالتے ہیں, مگر ان کو جو سہولیات ان کے حق ہوتا ہے, چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا کرونا کی وجہ سے جو صحت کی ان کو سہولیات ملنا چاہیے, ان کو وہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ ہر محاذ سے فیل ہو چکا ہے. یہ بجٹ نہ ہمارا پینڈیمک کا مسئلہ کا حل کرتا ہے, یہ بجٹ نہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کو جو تھریٹ ہے, جو لوکل سے
थ्रेट है, उसका से मुकाबला करता है। ये बजट जो पूरी दुनिया भर में मुआशी सूरत हाल है, उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा, उसका अंदाजा ही नहीं है। इस बजट में हमने आवाम को रिलीफ नहीं, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्सेस, ये कहते थे कि नो न्यू टैक्सेस, हम कहते थे कि अगर टैक्सेस डालने हैं तो अमीरों पे डालें। इन्होंने जाके हर गरीब पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है। जनाब स्पीकर, ये चोर 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 कहना थकते नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है, वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं और आज भी ये झूठे इल्जामात लगाएंगे। जब हम बाइज्जत बरी होंगे जनाब स्पीकर, जब हम बाइज्जत बरी होंगे, इनके लोग जेल में होंगे, इनके लोग नाप के केसेस भुगत रहे होंगे। इनको माफी मांगना चाहिए, इन सब को माफी मांगना चाहिए। एंड आई अपोलोजाइज, नून लीग को भी माफी मांगना चाहिए। माफी मांगो राजा परवेज अशरफ साहब से, जिनका आपने किरदार कशी की रेंटल पावर केस पे, और आज राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बाइज्जत बरी हो गए। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। मुनाफिक हुकूमत जनाब स्पीकर। और आखिरी बात जो मैंने कहना है जनाब स्पीकर, और ये इशू पाकिस्तान का इशू है, और मैंने जरूर ये आखिरी है कि आपकी इजाजत चाहूंगा। हमारा पिछले सेशन में वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कत्ल केस से लेके कारसास तक, 1993 की रैमसी यूसुफ का कातलाना हमला तक, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा पे इल्जाम है। ये आदमी जिनको हम वजीर आजम कहते हैं, वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशत गर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई, ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं, प्लीज, और अब जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। इसने हमारे आवाम को इंसल्ट किया है। अगर वजीर आजम इसका रापोर्ट का मिनिस्टर को बिठा दे, प्लीज बिठा दे रापोर्ट का, मुझे रहने दो। उसका अपना केपीटी ट्रस्ट कहता है करप्ट है और ये लेक्चर दे रहा है। प्लीज 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 आप तशरीफ दहशतगर्दों के जो यार है जनाब स्पीकर, दहशतगर्दों के जो यार है, एक मिनट, इस किस्म आप तशरीफ रख के मैं बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब, प्लीज प्लीज मैं जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हो ओसामा बिन लादेन शहीद, मैं दोनों साइड से कहता हूँ। आप प्लीज 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 बाबर अवान साहब खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या ओसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज प्लीज बिलावल साहब, एक सवाल का जवाब दो। यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब, आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, बुज़दिल किस किस्म के अल्फाज आप वापस ले लें। बुज़दिल लफ्ज़ जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, इतने दिन गुजरने के बाद पार्लियामेंट की रवायत की बात करता हूं बिलावल साहब, माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हाउस में हर मेंबर बाइज्जत है,
اس کے بارے میں جب بھی لفظ کو بولا جائے وہ احترام سے بولا جائے. مہربانی وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, اسپیکر. اس کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہیں کہے. جناب اسپیکر, آپ اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنا سارا نقصان ہوا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے شہیدوں کا نہ دفاع کر رہے ہو اور ہمارا وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کو ایکسپنج نہیں کر رہے ہو, مگر ہمارے باتی پہ آپ اپنا کامنٹس پاس کر رہے ہو. یہ آپ کی مرضی. اس بات پہ میں اپنا تقریر مکمل کرتا ہوں. جی